ہندوستان میں کیفیت جو ہے نا وہ روز بروز گھمبیر ہوتی جا رہی ہے. مطلب ہر روز میں دیکھتا ہوں کہ جو پریشر والی سوئی ہے نا مودی کے اوپر وہ بڑھتی جا رہی ہے. اب جیسے ایکس سروس مین سوسائٹی جیسے پاکستان میں بھی ہے تو وہاں ہندوستان میں بھی ہے. اب ان کے جو ہیں کرنل روہت چودھری صاحب ہیں بڑے متحرک ہیں, ٹی وی چینل سے بیٹھ رہے ہیں, پریس ٹاک کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بول رہے ہیں. انہوں نے وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں سمیت امت شاہ صاحب کا استعفیٰ بھی مانگ لیا. اچھا یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, ایکس سروس مین سوسائٹی جو بہت متحرک ہیں اور بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب وہ مطالبہ چیئرمین ہے سوسائٹی کا کہ جی پہلگام واقعے کے اس موقع پر جو سیکیورٹی نہیں تھی اس کے ذمہ دار وزیر داخلہ امت شاہ ہیں. ہاں لیکن میرا آپ کے ساتھ گلہ یہ ہے کہ اگر آپ کرنل چودھری صاحب کی گفتگو سنیں, روہت چودھری جو بھی ہوں گے انہوں نے گل سن لو تو تانے اعتبار آ جائے. آپ کے اپنے پروگرام کے اندر پہلگام ویسے اینکر بنتے ہو اور اس کے مہمے بنتے ہو اس پروگرام کے. پہلگام واقعے کے 2 یا 3 دن بعد میں نے خود جو سوالات اٹھائے تھے وہ سن لو تو کیا یہ مجھ سے دیر ہے یا مجھے ان سے زیادہ خبر تھی. سنا ہے نہیں بڑا کلب حد ہو گئی. نریندر مودی کی حکومت کر رہی ہے کہ جو پہلگام میں ہوا وہ سیکیورٹی لیب سے, یہ اعتراف ہے ان کا. ارے بھائی تو میں نے تمہیں یہ کہا کہ یہ وہاں کی حکومت نے یہ ہم نے یہ خبر آنے سے پہلے دے دی تھی. میں ادھر خبر نشر میں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سی آر پی ایف کی یہ آپ نے کیوں ہٹائی, ڈپلائمنٹ ہٹائی وہاں سے. اور میں نے کہا کہ یہ شکایت وہاں کی صوبائی حکومت نے ان کو جاتے ہوئے لکھ کر دی ہے. اب پورا ہندوستان جو کل تک یہ کہہ رہا تھا کہ ہر مسئلہ آپ پاکستان پہ ڈال دیتے ہیں, اب ان کو کس منہ سے یہ جو شیلا میڈیا جو کہتا ہے کہ ہم نیریٹو بناتے ہیں ایک دوسرے کو اٹھ کے آتے ہیں, وہی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. کل تک تھوڑی دیر پہلے تک پاکستان پہ الزام تھا, اب آپ کا ہی وزیر داخلہ کہتا ہے کہ نہیں پاکستان نہیں, میں خود ذمہ دار ہوں, نریندر مودی کی حکومت ذمہ دار ہے, ہمارا سیکیورٹی سسٹم فیلئر ہے جس وجہ سے یہ اٹیک ہوا. سر آگے سمجھ میں نے باقاعدہ یہ کہا کہ جی آپ نے یہ سی آر پی ایف کا جو کور ہے کیوں ہٹایا. آپ نے خیال میں یہ 24 کا کلپ چلا, آپ نے 23 کو شاید یہ ذکر کیا. یہ 23 کو میں نے ذکر کیا, 22 کو یہ واقعہ ہوا تھا اور باقاعدہ یونٹ کا میں نے نمبر بھی دیا تھا. اچھا اب عرض یہ ہے کہ اس بات کو بھول جائیں, یہ بات بہت پیچھے رہ گئی ہے. میں آپ سے ہر دوسرے دن یہ کہے جاتا ہوں کہ آپ ہوں, پاکستان کے وزیر اعظم نے پرسوں جو ہمیں عزت افزائی بخشی, ہمیں بلایا بریفنگ کے لیے, بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ انڈیا ہمارے ساتھ کوئی مزید کو پنگا نہیں لے گا. میں تمہیں کہتا رہتا ہوں نہیں یار میرا دل گھبرایا ہوا. خیر گھبرانا کیا, وہ تو ایسے ہی نہیں, ایک محاورتن استعمال کر رہا ہوں, محاورتن استعمال. آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اپنی خفت مٹانے کے لیے. آج یہ خبر ہے جی بھارتی اخبارات میں چھپی ہے, کسی پاکستانی اخبار میں نہیں چھپی ہے. ایک یہ جو آڈٹ جو ہوتا ہے نا, یہ جو حساب کتاب کرنے والے ہوتے ہیں, اس میں جو مختلف مدوں میں جو پیسے دیے جاتے ہیں نا مختلف اداروں کو, تو ان کا ہیڈ ہوتا ہے. تو فوج کے لیے بھارت کی وزارت دفاع جو ایمرجنسی پروکیورمنٹ یعنی فوری خریداری جنگی سامان کی, اس کو وہ لوگ کہتے ہیں EP6. EP6 یعنی E stands for ایمرجنسی فوری, اور یعنی پروکیورمنٹ خریداری یا حصول, دونوں میں سے جو بھی لفظ آپ استعمال کرنا چاہیں. 6 اس کے لیے فوری طور پر 9,000 کروڑ روپے جو ہے وہ مختص کیے گئے ہیں EP6 کے تحت, کہ بھارتی فوج جو ہے وہ حالیہ, یہ ان کی لکھی ہوئی زبان ہے کہ ری ایکوپڈ بیٹل ایکوپڈ آرم فورسز, کہ مثلاً جو ساز و سامان جو ہے وہ تباہ ہوا ہے یہ فوری طور پر اس کے لیے لفظ لکھا ہے ریپلینش. تو آپ اس کو بہت خطرناک بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ گلا یہ میرا مگ ٹوٹ گیا ہے, میں ایسا چوائس سے کہوں گا نیا لے دو, تو ان کا کوئی نقصان ہوا ہوگا وہ نیا لے دیں گے, ختم نہیں. لیکن آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا EP6, آپ کہیں گے کہ یہ مجھے یہ خرید دیں, تو یہ ہفتے بعد بھی آ سکتا ہے نا. What you want to say, میں آپ کو اس کے آگے آپ بھی چلتے رہیں,
اور اوور آل یہی EP6 کے تحت فوری خریداری کے تحت ہی 31,000 کروڑ روپے ایئر فورس اور نیوی کے لیے 9,000 آپ نے کہیں 9,000 کروڑ روپے تو استعمال کرنے ہیں انڈیا نے کہ جو ساز و سامان جو ہے وہ کو گڑبڑ ہو گیا، دائیں بائیں ہو گیا اس کی. ٹھیک ہے. یہ نیا ساز و سامان جو ہے یہ بھی EP6 کے تحت خرید، یہ علیحدہ 31,000. میں اگین کہہ رہا ہوں یہ بھی EP6 کے تحت خریدنا ہے. یہ بات ذہن میں رکھو گے نا جب تک تم ایمرجنسی پروکیورمنٹ، اور اس کی وجہ بھی اس خبر میں بتائی گئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 8 مئی کی رات کو پاکستان نے وادی لہ سے لے کر سر کریک تک 36 مقامات پر، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ انڈیا کی خبر ہے. ٹھیک ہے. 300 سے 400 جو ہیں وہ ڈرون وہ پھینکے ہیں. ہمارے انڈین ایئر ڈیفنس کو مفلوج بنانے کے لیے ہمیں اب ایسا ساز و سامان چاہیے جو کہ ہمیں 100% گارنٹی مہیا کرے. یقینی چاہیے، ضرور ہونا چاہیے آپ کے پاس، لیکن وائی انڈر دی ہیڈ آف EP6؟ مجھے اس کا جواب دو نا. تباہ ہوا نا سر، ریپلیس کرنا ہے.